بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کس طرح آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا اور یہ شادی کتنی خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہی بڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیوں کے رشتے بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آنے لگ گئے۔ تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہی کریں گے، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی مجھے منظور ہے، تو آپ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی اپنی غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے، اس وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا، تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کریں گے تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ بات کر کے مسجد نبوی سے اٹھے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے علی، پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے نوجوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں سب اچھی عادتیں ہیں اور آپ تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہنے لگے کہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے ہوئے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کے آرام کیا، اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت ام کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگی، دروازے پہ کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ اے کلثوم، یہ وہ ہے جس کو اللہ بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت ام کلثوم فرماتی ہے کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے علی، کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے؟ تو مجھے بتا، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا، میں اس وقت ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی۔ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو اور یہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی لگت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام بھیجا گیا ہے، تم مجھے یہ بتا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح کے لیے دے سکو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تلوار سے تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پہ تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں بھی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن ذرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں پہ ہی کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، تم مسجد میں پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوشی سے باہر نکلے کہ خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے، اور راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، ان کے ساتھ ٹکر ہوئی، وہ پوچھنے لگے، اے علی، اتنی خوشی سے ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے، ابھی میں بھی مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد نبی میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تمام لوگوں سے کہنے لگے کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ تبارک تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دیا ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح وہاں پڑھ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تو کھڑے ہو کر خطبہ کا نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان کی نعمتیں کا شکر ادا کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر امر ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس ذرہ کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم سب لوگ بھی پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اس جوڑے کو اللہ کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہو گیا تھا
تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابھی اٹھو اور اس ذرہ کو جو تم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مہر مقرر دیا ہے، یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو، تاکہ میں اپنی پیاری بیٹی کے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کر سکوں اور ان پیسوں سے فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور ذرہ کو فروخت کیا۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ ذرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے۔ جب پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کو دیکھا اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، خدا اس شادی کو مبارک کر جس کے اثر برتن مٹی کے ہیں۔ یا رب العالمین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری بیٹی فاطمہ کو دنیا و آخرت کی ہر خوشی عطا فرما۔ یہ جوڑا ہمیشہ ہنس کر مسکرا کر زندگی بسر کرے اور تیری شکر ادا کرتا رہے۔ پیارے نبی نے ایک طرف سے حضرت علی کو گلے لگایا اور دوسری طرف سے بھی فاطمہ کو گلے سے لگایا اور ان کو دعائیں دینے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میری بیٹی، مجھے اس سے محبوب اور دنیا میں کوئی نہیں ہے جو میں نے تیرے نکاح کے لیے چنا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، علی، تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ اور پھر دوسرے دن ایک صحابی پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا جانور ہے جسے میں قربان کر سکتا ہوں اور حضرت علی کی دعوت کر سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا اور فرمایا، جا کے سب کو کہہ دو کہ آج علی کا ولیمہ ہے، علی کا ولیمہ کھائیں۔ اس چھوٹے سے جانور کو ذبح کیا تھا اور پورے مدینہ اس دعوت میں تشریف لایا تھا۔ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گوشت برتنوں میں ویسے کا ویسا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحجہ کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا ضائفہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتہ دار مانگنے والوں کو جواب مل جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی رشد و نما کے لیے لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ خاتون جنت کے جہیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگی، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت علی نے پوچھا، اے فاطمہ، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہو؟ کہنے لگی، میں کیوں ناراض رہوں گی، آپ تو میرے رضا سے بڑھ کر ہو۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میری عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونے کا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب العالمین کی عبادت کرنے لگے۔ اس لمحے میں ایک بوڑھی عورت تیز صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک سنا تو آپ کو قرآن کی آیات یاد آ گئی، تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کر دو۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا،
اس بڑھیا کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حق زوجات ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے کے لیے ساتھ ہنس کر مسکرا کر وقت گزارا۔ ان پر غربت کے بہت ہی بڑے بڑے امتحان آئے تھے، لیکن یہ دونوں ہی امتحان میں پاس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی جیسے ہی صبح ہوتی مزدوری کے لیے نکل جاتے، گھر میں بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی چکی سے آٹا پیستی اور باقی گھر کے تمام سارے کام کرتی۔ آج بھی جب نکاح کیا جاتا ہے تو ان دونوں میاں بیوی کا ہر دعا میں ذکر کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔